اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل آیت نمبر 15۔ سورہ نمل گزشتہ کل اس پہلے رکوع میں ابتدا کے اندر ایمان والوں کی صفات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر ہوا۔ آج کے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، دونوں باپ بیٹا ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی تھی، آسمانی کتاب۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا آواز بہت پیاری دی تھی۔ 22ویں سپارے میں جب ہم پڑھیں گے وہاں سورہ سبا کے اندر، تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس وقت یہ زبور کو پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ اس وقت جو پرندے آس پاس بیٹھ جاتے وہ بھی ساتھ زبور پڑھنے لگتے، اور آس پاس جو پہاڑ تھے وہ بھی، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پہاڑ بھی بولنے لگتے ان کے ساتھ زبور۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں معجزانہ طور پر لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یہ زرہ وغیرہ، آلات جنگ وغیرہ بنایا کرتے تھے، سامان حرب، تو لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، جس طرح چاہتے اس طرح موڑ کے بناتے، جس طرح آج کل لوہے کو گرم کر کے بناتے ہیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اللہ فرماتے ہیں 22 سپارے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا، مجھے ایسا علم دینا کہ مجھ سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دیا ہو۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی اور ان کو بادشاہت ایسی دی کہ نہ اس سے پہلے بھی کسی کو ملی، نہ اس کے بعد کسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ نبی بھی تھے، باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں، اور نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی تھی دونوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات پہ بھی تھی، ساتھ پرندے درندے چرندے سب کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بولی بھی سکھائی تھی، پرندوں کی، باقی مخلوقات کی، کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سکھائی تھی کہ وہ بولی آپس میں ان کی سمجھ لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور ان دونوں نے یہ کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کی ہے، اس اللہ کے لیے، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر، یعنی اپنے نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کی، اس نعمت کا وہ شکریہ ادا کرتے رہے۔ یہ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ پیغمبر جب ان کے اوپر اللہ نے نعمت کی وہ شکریہ ادا کرتے رہے، تو ہم بھی جو ہمیں نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو ہم بھی اس نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بہت کمزوری ہے ہمارے میں کہ ہم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس بندے کو جس کا گھر ہم سے بہتر ہو، ہمارا اگر 10 مرلے پہ ہم کنار والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ شاید کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی اتنا پیسہ آ جائے کہ میں بھی ایک کنال پہ چلا جاؤں۔ ہم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جو کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، جو لوگ جھگیوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس گھر ہے ہی نہیں۔ جب ہم اپنے سے نیچے کی نسبت دیکھیں گے تو اپنے اوپر جو اللہ کا فضل ہوگا وہ ہمیں یاد رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحت میں
کہ جی میرے دل کا مسئلہ ہے، مجھے گردوں کا مسئلہ ہے، مجھے جگر کا مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، اس پہ ہم شکوہ کناں ہوتے ہیں، اس سے کہ اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی مجھے یہ بیماری ہے. ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں صحت مند ہے تو میرے اندر یہ مسئلہ ہے، تو اپنے سے ان لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کے ساتھ کوئی ایک سے زیادہ بیماری لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی لوگوں سے بہتر اسے عطا کی ہوئی ہے، کئی لوگوں سے بہتر میں اولاد عطا کی ہے، کئی لوگوں سے بہتر میں روزی روزگار کا سبب عطا کی ہے. تو اپنے سے نیچوں کو دیکھنا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچوں کو دیکھو تاکہ انسان کو اپنی قدر حاصل ہو، اس میں جو میسر ہے وہ مل جائے. اور جو دینی معاملات ہیں، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی باجماعت ہے اور میں 3 وقت کا جاتا ہوں، تو اس میں کوشش کریں کہ جی فلاں بندہ جب اتنا کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے. فلاں 5 وقت کے نمازی ساتھ تہجد گزار ہے تو مجھے بھی اس میں کرنا چاہیے. فلاں اتنا وقت تلاوت کرتا ہے، فلاں اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو مجھے بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیے کہ کل وہ جنت میں مجھ سے آگے ہوگا تو مجھے بھی ایک قدم آگے نکلنا چاہیے اس سے. صحابہ اسی چیزوں میں ہر وقت اس بات کی تگ و دو میں لگے رہتے کہ ایک دوسرے سے آخرت کے معاملات میں بڑھ جائیں. تو یہ جو تسبیحات آئی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر، جو امیر صحابہ ہیں وہ تو ساتھ ہمارے ساتھ جو آپ معاملات بتاتے ہیں ہمیں وہ بھی کرتے ہیں، نماز حج وغیرہ جہاد وغیرہ ساتھ کرتے ہیں، ساتھ وہ اضافی چیز کرتے ہیں کہ صدقہ و خیرات. ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم صدقہ خیرات کر سکیں، تو یہ لوگ تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہمیں بھی کچھ عطا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات عطا کیے کہ بھی آپ یہ کلمات پڑھ لیے کریں. تو یہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے، آپ یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیے کریں، اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، آپ برابر ہو جائیں گے. جب امیر صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ جی ہم صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. تو پھر یہ صحابہ آگے جو غریب تھے آ کر شکایت کی کہ جو وہ کام یہ انہوں نے بھی شروع کر دیے، اب ہم کیا کریں. تو اللہ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی تقسیم ہے، پھر اسی پہ ہے کہ اب وہ اگر انہوں نے شروع کر دی تو ٹھیک ہے. تو صحابہ اس بات کی فکر میں تھے کہ ہم آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی عقل مند لوگوں کو اسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. اب یہاں سے مراد نہیں ہے کہ ان کو وراثت، یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی خزانے چھوڑے تھے، کوئی زمین جائیداد چھوڑی تھی، یہ ان کے وارث بنے، بلکہ یہاں صاف طور پر مراد ہے کہ اس سے علمی جو وراثت وہ مراد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح پیغمبر تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بھی یہی علمی میراث عطا کی اور وہ پیغمبر بنے. وقال یا ایھا الناس، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر، نعمت کے اظہار کے لیے یہ کہا لوگوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے. سلطنت کے امور چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کو عطا کی جو کی ضرورت تھی. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا فضل ہے واضح. وَحُشِرَ لِسُلَیمان، اور سلیمان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے جنودہ، لشکر، من الجن والانس والطیر، جنات، انسان اور پرندوں کے، فہم یوزعون، پس وہ نمبر وار تقسیم کیے جاتے تھے. یعنی ان کی ایک قطار جنات کی، ایک انسانوں کی، ایک پرندوں کی بھی اسی طرح لگی رہتی. وہ ان کے دربار میں اسی طرح حاضری دیتے، ڈیوٹی دیتے، اپنے اپنے کام ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی تھی. حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک چینٹیوں کی وادی کے اوپر، ان کا گزر ہوا. قالت نملۃ، تو ایک چینٹی کہنے لگی دوسریوں کو، یا ایھا النمل، اے چینٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ دے. وہم لا یشعرون، اور ان کو سمجھ ہی نہ لگے. یعنی پاؤں کے نیچے تم لوگوں کو آ جاؤ، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے نیچے چینٹیوں کو رون دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان نے چونٹیوں سے خطاب کیا، چونٹیاں گھس گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو پکڑ لیا۔ یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی، کیونکہ بولی تو سمجھتے تھے کہ آپس میں کیا گفتگو کی ہے، تو ان سے گپ شپ کی بات چیت ہوئی کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ کیوں، اپنی چونٹیوں کو کیوں کہا۔ تو یہاں پر علماء نے تفسیر میں لکھا ہے اس کے کہ چونٹی کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی وہ اس توحید کے عقیدے کی قائل تھی کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا، کہ ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کو ہمارے حالات کی خبر نہ ہو کہ ہم پاؤں کے نیچے چونٹی چھوٹی سی ادنا مخلوق ہے، ان کو سمجھ ہی نہ لگے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے۔ وقال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر، میری مدد فرما اس بات پہ کہ ان اشکر، کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، نعمتک، آپ کی نعمتوں کا، التی انعمت علیہ، جو آپ نے میرے اوپر کی، والا والدیہ، اور میرے والدین پہ کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں کچھ ایسے نیک اعمال کروں ترضاہ جس کو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک، اور تو مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ وتفقد الطیر سے ہدہد کا واقعہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار لگایا، دربار میں جب ان کی حاضری لی تو ہدہد کو نہیں پایا کہ ہدہد غائب ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بغیر پوچھے چلا گیا، جو ڈیوٹی ذمہ داری تھی پوری نہیں کر رہا، یا تو آئے مجھے کوئی وجہ بیان کرے صحیح کیا مسئلہ ہے، او لاصبحن، یا میں سزا کے طور پر ذبح کر دوں گا، کدھر غائب ہے یہ۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ میرا گزر ہو رہا تھا، میں آ رہا تھا، تو راستے پہ اڑتے ہوئے میں نے ایک جگہ پہ چلا گیا، تو ملک علماء فرماتے ہیں کہ یہ ملک سبا ہے، ملک یمن میں، تو سبا کے اوپر سے ان کا گزر ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کی بادشاہی ہے، کہ عورت بھی اور اس کی جو لوگ قوم ہے، ایک تو اس کو بادشاہ بنایا ہوا ہے اس عورت کو، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہدہد کو بڑا تعجب ہوا کہ سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے، تو یہ اس کو کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کی یعنی یہ چیزیں حرکتیں دیکھ کر میں تھوڑا وقت لگ گیا، اس لیے میں وقت پہ پہنچ نہیں سکا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری گواہی دی ہدہد کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا، کہ پرندہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ پیغمبروں کو صرف وہی چیز کا علم ہے جس کو اللہ نے دی ہے، اس کے علاوہ باقی کہ پیغمبروں کو خود بخود جو ہے ساری چیزوں کا علم ہو جس طرح اللہ کی ذات کو ہے، اس طرح نہیں ہے۔ پیغمبروں کو اسی چیز کا علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ان کو، یعنی وہ چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے غیب ہیں، لیکن پیغمبروں کو چونکہ اللہ نے بتا دیے تو وہ غیب نہیں بنتی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہچان ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو کہا فلاں اس جگہ پہ مرے گا، فلاں اس جگہ پہ مرے گا، غزوہ بدر کے موقع پہ دعا مانگی، اور پھر پہلی نقشہ بتا دی کہ بھی جنگ کا نقشہ کس طرح پلٹے گا، اور پھر کچھ چیز اور بھی کہ کون سا منافق ہے، کون سا کافر ہے، اس کے بارے میں بعض اوقات اللہ بتا دیتے ہیں اللہ اپنے پیغمبر کو۔ ایک بندہ جہاد کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ یہ بڑا فلاں بندہ جہاد کر رہا ہے، بڑا بڑھ چڑھ کے آگے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو اتنا جہاد کر رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے کہا جی وہ زخمی ہو کے گھیر پڑا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ جی وہ شخص نے خودکشی کر لی ہے، زخموں کی جو ہے ٹنگ آ کے نا اس سینے برچھا اپنے سینے پہ مارا، خودکشی کر لی ہے۔ تو ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں، بعض اوقات جو بتائی گئی تو ٹھیک ہے، نہ بتائی گئی تو پیچھے ہم نے سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا ہے صاف طور پر، کہ جب نہیں بتایا گیا تو کچھ علم نہیں تھا کہ حقیقت اس واقعے کی کیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کی حاضری لی، فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مالی لا ارا، کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا،
الہدہد اس پرندے کو، ام کان من الغائبین یا مجھے نظر نہیں آ رہی ہے وہ غائب ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، او لأذبحنہ یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین یا یہ کہ کوئی میرے پاس لے آئے غیر حاضری کی کوئی صحیح وجہ۔ فمکث غیر بعین بس تھوڑی دیر وہ ٹھہرے تھے، فقال احطت بس ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط بھی میں تیرے پاس ایک ایسا علم ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں لم تحط بھی جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ صاف طور پر ہدہد نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو خبر نہیں ہے، وجئتک من سبأ اور میں ملک سبا کی خبر لے کر آیا ہوں، بنبأ یقین ایک یقینی خبر آپ کے پاس لائے، انی وجدت امرأۃ وہ خبر یہ ہے کہ میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم جو ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اوتیت من کل شیء اور اس عورت کے پاس سلطنت کے لوازمات سب کچھ ہے، یعنی فوج ہے، بادشاہت ہے، خزانہ ہے، سب کچھ اس کے پاس، ولہا عرش عظیم اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس میں نے دیکھا اس عورت کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس جو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، وزین لہم الشیطان اعمالہم اور شیطان نے ان کے شرکی اعمال ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیے، مزین کر دی، فصدہم عن السبیل بس شیطان نے ان کو سیدھے راہ سے روکا ہے، فہم لا یہتدون بس وہ سیدھے راہ پہ نہیں ہے، ہدایت نہیں پاتے، اللہ یسجدوا للہ وہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے، وہ اللہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض وہ اللہ جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرے گا، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ اور اللہ جانتا ہے ما تخفون جس کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ اس کے علاوہ، رب العرش العظیم اور وہی ہے بڑے عرش کا مالک، رب وہی ہے۔ قال سننظر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر ہم دیکھتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین کہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، اذهب بکتابی تو لے جا یہ میرا خط، فالق الیہم اور ڈال دے ان کے پاس یہ خط، ثم تول عنہم پھر پیچھے ہٹ، فانظر ماذا یرجعون اور دیکھ کیا وہ آپس میں سوال و جواب کرتے ہیں اس خط کے متعلق۔